الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها رواہ مسلم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ شرک ہے. پوری کائنات اس نے بنائی اور شکریہ دیوی اور دیوتاؤں کا ادا کیا جائے بلا شرکت غیر، وداؤٹ اینی کوپریشن. پوری کائنات میں ذرے سے آفتاب تک یہ ساری تخلیق وحدہ لا شریک کی. انسان کو بھی اس نے اس لیے بنایا، اتنا زیادہ اسے بہترین ساخت پر پیدا فرمایا، اس کو عقل عنایت فرمائی، دل و دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، خیر و شر میں امتیاز کا ملکہ عطا فرمایا. وہ اس لیے تاکہ وہ عبد شکور بن کر کے اس دنیا میں رہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی ہے جس نے موت کو بنایا، زندگی بنائی تاکہ دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسان کو اس لیے اس زمین پر پیدا فرمایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. ایک سانس جو اندر جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بغیر باہر نہیں آ سکتی. اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں نعمتیں ہی نعمتیں بکھیر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں نعمتوں کا ایک جال پھیلا دیا ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اس میں سب مجبور محض ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا انسان ہو، سب مجبور محض ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو. وہ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانج رکھتا ہے. یہ اس کی کائنات ہے، اس کی حکمت ہے. لیکن بندے مومن سے یہ مطالبہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے بندے بن کر کے رہو اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے قائل رہو. سر جھکے تو صرف وحدہ لا شریک کے سامنے، ذبیحہ آدمی کرے، قربانی کرے تو صرف اللہ رب العزت کے لیے، مانگے تو صرف اللہ رب العزت سے، مدد چاہے تو صرف اللہ رب العزت کی. اور یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کی اس کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر دے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یہ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے والے مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس ہماری رسائی کر دیں. مانتے تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہیں، لیکن ہم یہ دیوی دیوتاؤں کو اور بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ رب العزت سے قریب کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انرجی لگی، آپ کا جو علم لگا، آپ کا جو وقت لگا، وہ اسی میں لگا کہ صرف ایک رب العزت کی بندگی کرو. اللہ رب العزت کے ساتھ جو تم ساجھے دار ٹھہراتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم دیوی دیوتاؤں کو بھی ان کا مقرب بنا لیتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. ایک اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی پرستش، یہ تمہارا کام ہے.
اس پر جھگڑے ہوئے، مار پیٹ ہوئی، وہ ہستی جس سے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش ہوئی۔ تو جو شرک ہے وہ اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت یہ بنا لی ہے کہ میں شرک کو نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی زمین پر جب مسجدیں توڑی جاتی ہیں تو اللہ رب العزت کو کتنا جلال آتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، صبر کرنے والا ہے، رکنے والا ہے، اس پر یہ ساری صفات ختم ہیں۔ یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، یہاں مسجدیں بنانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور مسجدیں توڑنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرنے والوں کو بھی موقع دے رہا ہے، اور وہ مسجد کی جگہ پر مسجد کو شہید کر کے مندر بنانے والوں کو بھی وہ موقع دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر لوگوں کو بدلہ دیا جائے، بدلے کی جگہ ہے تو مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد وحدہ لا شریک وہ اپنے میزان پر ہوگا اور کہے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ زمین میں بھی ہماری ہی بادشاہت تھی، لیکن ہم نے تمہیں موقع دیا عقل کا، سمجھ کا، دل و دماغ کا، انبیاء جو آئے ان کی تعلیمات کو پڑھنے کا، لیکن تم نے تو دنیا ہی دنیا تمہارے پر سوار لی، شیطان تمہارے اوپر ایسا مسلط رہا کہ تم مجھے بھول گئے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا اور اس نے اللہ رب العزت ہی کو بھلا دیا، اس کی یاد کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے، بادشاہت کس کی ہے؟ تو یہ پوری آواز وہاں ہر چہار جانب سے آئے گی للہ الواحد القہار، اس وحدہ لا شریک کی ہے جو غالب ہے بندوں پر، ان کے مسائل کو جاننے والا ہے۔ یہ جابر اور ظالم لوگ رہتی دنیا سے لے کر کے اب تک جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ذاتیاں کی، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، جو صنادید شرک کے بڑے ہی گرویدہ تھے، وہ سب لائے جائیں گے، پھر اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور جہنم ان کی منتظر ہوگی۔ لیکن اس زمانے میں جہاں مسجدیں توڑی گئیں، جہاں لوگوں کو پریشان کیا گیا، جہاں اہل ایمان کو طرح طرح سے پریشانیوں میں ڈالا گیا، جسمانی پریشانی بھی اور ذہنی پریشانی بھی، انہوں نے اس پر صبر کیا اپنے نبی کے طرز پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر، کہ مارے گئے، پیٹے گئے، شہید کیے گئے، خانہ کعبہ میں بت رکھا گیا، لیکن وہ پیغمبر اپنے مشن میں لگا رہا۔ تو یہ امت جس نے صبر کیا، دعوت دی، بندگان خدا کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے فساد فی الارض پھیلے، انارکی پھیلے، وہ سب وہاں لائے جائیں گے اور اللہ رب العزت ان کو نوازے گا۔ تو آج تیاریاں ہو رہی ہیں بابری مسجد کو شہید کر کے اس کے ڈھیر پر مندر کے افتتاح کی، پورا ملک غور سے دیکھ رہا ہے، پوری دنیا غور سے دیکھ رہی ہے، 22 تاریخ کا انتظار ہے۔ جلد بازی اتنی ہے کہ بلڈنگ مکمل ہی نہیں ہے، جتنے بھی مٹھادیش ہیں ملک کے چاروں، وہ سب بیانات پر بیانات دے رہے ہیں، بھئی ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ مسجد توڑی گئی تو اس میں بھی ذرا پریشانی ہے ہم کو، لیکن ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ تو پولیٹیکل ایونٹ ہے، یہ تو 2024 کا الیکشن جیتنے کی تیاری کے لیے کیا گیا ہے۔ سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہم وہاں نہیں جانا چاہتے، یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا ایونٹ ہے۔ بابری مسجد وہاں شہید کی گئی اور اس کے بعد اس کے ڈھیر پر مورتی رکھ دی گئی، خالص اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا تھا، اور آج کا گھر نہیں تھا، وہ 1528 عیسوی میں بنا تھا، 700 سال اور 800 سال کے درمیان کا پیریڈ گزر گیا جہاں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی۔ وہ مسجد شاہد ہے کہ وہاں کتنے لوگوں نے اپنا سر ٹیکا، کتنے لوگوں نے اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی، کتنے خطبات جمعہ ہوئے، کتنے علماء ایسے آئے ہوں گے جنہوں نے وہاں سے بندگان خدا کو اللہ رب العزت کی دین کی باتیں بتائی ہوں گی، وہ سب ریکارڈڈ ہے اللہ رب العزت کے ہاں موجود ہے۔ پھر دنگائی آئے، پھر بلوائی آئے، اور انہوں نے جو کچھ کیا آپ کو معلوم ہے۔ آج وہ اس کو ایونٹ بنایا جا رہا ہے،
22 तारीख को पूरे मुल्क में छुट्टी है जी। ये मुल्क सेकुलर है और सेकुलर मुल्क का जो वजीर आजम है वो मंदिर की इफ्तिताह में जा रहा है। दुनिया बांझ हो गई है, उनकी अक्लें चौपट हो गई हैं। हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी चौलें हिल गई हैं कि मुल्क का जो वजीर आजम है वो तो पूरे मुल्क का वजीर आजम होता है, उसे किसी मजहब की नुमाइंदगी नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। एहतियात करना चाहिए इसलिए कि ये मुल्क सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये दस्तूर के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। लिखने वाले लिख रहे हैं, बुद्धिजीवी अपनी बातें पेश कर रहे हैं, लोगों में इस्तिराब है, हिंदू भाई परेशान है। मुसलमानों की भाई तो छोड़िए, मुसलमानों की बातें छोड़िए। मुसलमानों को तकलीफ दी गई जब चुपके से वहां पर मूर्ति रखी गई और एक कर्ब बला का पूरा पीरियड गुजरा। मुसलमानों को तो तकलीफ दी गई जब वहां 6 दिसंबर 92 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, आंखों में धूल झोंक करके हुकूमत में हलफनामा दाखिल करने के बावजूद धांधली करते हुए, जोर जबरदस्ती करते हुए कि हम हिंदू अक्सरियत में हैं, मुसलमानों का या अदलिया का या इंसाफ का कोई भी एहतराम हमको नहीं करना है, मस्जिद तोड़ेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कहा उन्होंने? कोर्ट ने भी देखा, जुडिशरी ने भी देखा, हिंदुस्तान में अच्छे इंसाफ पसंद लोगों ने भी देखा, लेकिन मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना पेश नजर था। जितना मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाया जाएगा उतनी ही ज्यादा वोट मिलेगा, उतनी ज्यादा हिंदू बिरादरी में मकबूलियत बढ़ेगी, उतनी ज्यादा हुकूमतें करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया है कि ये जो हुकूमतें हैं ये तुम्हारे लिए वबाल हैं। एक एक दिन जो यहां तुम इंसाफ के बजाय नाइंसाफी करते हो, जहन्नम में एक तबका नीचे जाने का सामान करते हो। हमारे मुसलमानों से भी कहा गया है कि जिम्मेदारियां जितनी हैं वो अमाल को खा जाने वाली हैं। आदमी अगर लोगों का जिम्मेदार बनाया गया, महल्ले का जिम्मेदार बनाया गया, जमात का जिम्मेदार बनाया गया और उसने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, इंसाफ से काम नहीं लिया, उसके लिए अपने आप को लगाया नहीं, घुलाया नहीं, तो अल्लाह ताला की बारगाह में टेढ़ा पैदा किया जाएगा। और एक रिवायत में आता है कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। ये मुसलमानों के लिए है जो कुफ्र और शिर्क के अलमबरदार अपनी मंदिरों में तो वो इबादत कर रहे हैं, वो करें, उसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां देंगे। लेकिन मुसलमानों की मस्जिदें उसको मिसमार करके अगर वो उस पर मंदिर बना रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि एक रब मौजूद है जो देख रहा है। तुमने मुसलमानों को तकलीफ दी और तकलीफ की बुनियाद पर इलेक्शन जीते। तुमने कितना चौरदाराट कायम की हिंदुस्तान के अंदर, कितना खाया पिया, कितना बैंक बैलेंस किया। हाथ पसार करके तुम्हें उस रब की बारगाह में हाजिर हो जाना है जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिल के रगों की गहराइयों में उठने वाले वसवसों तक से वो वाकिफ है। तो आज उसको इवेंट बनाया गया, मुल्क का वजीर आजम सबको बटोर करके वहां ले जा रहा है। 22 तारीख को छुट्टी है, पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी है। छुट्टी क्यों है? ताकि उसका लाइव ब्रॉडकास्ट सारे लोग घरों में बैठ के देखें और महसूस हों कि उस मुल्क में 700-800 साल पुरानी मस्जिद को अदल के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ तोड़ करके उस पर मंदिर बनाया गया और वहां पर हमारी हुक्मरानी है। यहां पर डंडे की हुक्मरानी है, यहां पर कानून की हुक्मरानी नहीं है, यह बताया गया। दोस्तों और साथियों, यह जो बाबरी मस्जिद का कज़िया चला है, तो आप सब जानते हैं कि जो आखिरी फैसला हुआ है उस फैसले में क्या बात लिखी गई। उस फैसले में यह कहा गया कि इसके नीचे किसी मंदिर का सबूत नहीं मिलता। बाबरी मस्जिद के नीचे जो खुदाई की गई है, यहां किसी मंदिर का या उसकी बाकियात का कोई सबूत नहीं मिलता। दूसरा यह कहा गया कि 92 में 6 दिसंबर 92 में जो ढांचा गिरा दिया गया, जो मुतनाज़ा ढांचा था, कोर्ट की जुबान यह है, वो मुजरिमाना अमल था, वो गलत काम था। जितने भी शवाहिद थे सब मुसलमानों के हक में, इसलिए कि वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि मुसलमानों ने वहां मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया हो। एविडेंस नहीं मिले, सबूत नहीं मिले। लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदू अक्सरियत की भावनाओं और जज्बात को देखते हुए यह लगता है कि उनको यह जमीन दे दी जाए और वहां वो मंदिर बना लें। यह इंसाफ है। इंसाफ तो यह है, कुरान कहता है कूनू कव्वामीना बिलकिस्त, तुम इंसाफ के अलमबरदार बन जाओ, चाहे बाप के खिलाफ गवाही देने पड़े, चाहे बेटे के खिलाफ गवाही देने पड़े, चाहे तुम्हें अइज़्ज़ा व अक़रबा के खिलाफ गवाही देनी पड़े।
تاریخ میں کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے باپ کے خلاف گواہی دی، جنہوں نے بیٹے کے خلاف گواہی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے خلاف حد جاری کر دی. اس زمین پر جب تک انصاف رہے گا اس وقت سکھ اور چین رہے گا. جب انصاف ختم ہو جائے گا اس زمین سے تو ظلم آئے گا، زیادتی آئے گی، انارکی آئے گی، فساد پھر ارد ہوگا. تو آج دیکھا دنیا نے کہ ہندو مذہب کے پاس اور ہندو مذہب کے جاننے والوں کے پاس اور اس کی جو نمائندگی کرنے والے جو حکومت میں ہیں، عدلیہ میں ہیں، ان کے پاس انصاف کرنے کی چھمتا ختم ہو گئی ہے. ساری ایویڈنس بابری مسجد کے حق میں اور بھاوناؤں کا خیال کرتے ہوئے وہاں مندر بنانے کی اجازت دے دی جائے. مسلمانوں نے کہا کہ کورٹ کا فیصلہ ہم مانیں گے، کوئی ہلہ گلہ نہیں کریں گے، کوئی ریلی نہیں نکالیں گے، کوئی ایجیٹیشن نہیں کریں گے، لیکن یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ ناانصافی پر مبنی ہے. یہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت بھی کہیں گے، مرتے دم تک کہیں گے، اور ہماری نسلیں بھی اس کو کہتی رہیں گی، اور اس کے لیے ہم کرتے رہیں گے. ملک کے قانون کا پالن کریں گے، کورٹ کے قانون کا احترام کریں گے، لیکن جو بات سچ ہے وہ سچ رہے گی. کسی کے فیصلہ کر دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو پہلی مسجد قباء بناتے ہیں. آپ کو تو مدینہ کے اندر جانا تھا، آپ تو مسجد قباء تو مدینے سے باہر ہے. مدینے میں تشریف لے گئے تو آپ نے کہا کہ یہ جگہ کس کی؟ میں اس جگہ پر مسجد بنانا چاہتا ہوں اور کنارے اپنا گھر بھی بنانا چاہتا ہوں، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. تو پتہ چلا کہ یہ تو سہل و سہیل 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے اور ان کا باڑہ ہے. یہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں ان کے. تو آپ نے کہا زمین تو اچھی ہے، لیکن جب تک وہ یتیم بچے اجازت نہیں دے دیتے اور اس کو میرے ہاتھوں فروخت نہیں کر دیتے میں مسجد نہیں بنا سکتا. دونوں یتیم بچوں کو حاضر کیا گیا، سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو. وہ بچے تھے ابھی، لیکن اتنے بچے بھی نہیں تھے، بڑے ہو گئے تھے، وہ ابھی بلوغت تک پہنچ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں یہ زمین لینا چاہتا ہوں، کیا تم خوشدلی کے ساتھ مجھے مسجد بنانے اور میرا گھر بنانے کی اجازت دو گے؟ دونوں بچوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، سعادت کی بات ہوگی کہ آپ یہاں مسجد بنا لیں، اپنا گھر بھی بنا لیں، آپ کو جتنی زمین چاہیں لے لیں. تو کہا تو قیمت لینی پڑے گی تمہیں، میں قیمت دوں گا اس کی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیمت نہیں چاہیے. صحابہ کرام نے کہا کہ یہ قیمت نہیں لیں گے اور ہم لوگ بھی ضرورت ہوگی تو ان کو دے دیں گے. آپ نے کہا نہیں، مسجد بنانے کا عمل ہے تو بغیر رضامندی کے نہیں بن سکتی اور بغیر قیمت دیے ہوئی نہیں بن سکتی، مجھ قیمت لینا پڑے گا. اور اس وقت جو قیمت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت ادا فرمائی. مسجد نبی وہاں بنی. دین اسلام کا یہ قانون ہے، فقہی قانون ہے یہ، کہ کوئی مسجد اگر کسی قبضے کی زمین پر بنی ہوئی ہے وہاں نماز نہیں ہو سکتی. غصب کی ہوئی زمین پر اگر مسجد بنی ہوئی ہے وہاں نماز نہیں ہو سکتی، نماز قبول نہیں ہوگی. آدمی اگر کسی سے چھین کے بناتا ہے، کسی کی زمین پہ بناتا ہے، کسی کی عبادت گاہ پہ بناتا ہے، وہاں نماز ہی نہیں ہوگی. ہر زمانے میں علماء موجود رہے ہیں. بابری مسجد جب بن رہی تھی تو کیا علماء موجود نہیں تھے؟ موجود تھے. جب زمین دیکھی جا رہی ہوگی، زمین ایکوائر کی جا رہی ہوگی، اس پر جب عمارت کھڑی کی جا رہی ہوگی تو اس وقت کے علماء موجود تھے، اس وقت کے ہندو بھائی موجود تھے. انہوں نے ان کو احتجاج کرنا تھا، احتجاج کرتے وہ، لیکن صدیاں گزر گئیں. علماء بھی مطمئن تھے، سب مطمئن تھے، کسی کو کچھ نہیں تھا. لیکن خرافاتی لوگوں کو آپ کیا کہیں گے، جن کے دلوں میں، جن کے دماغ میں ہمیشہ خناس بھرا رہتا ہے، جو ہمیشہ نفرتوں کی سوچتے ہیں، جو مذہب کے لوگوں کو لڑانے کی سوچتے ہیں، جو اس ہندوستان کے اندر امن کے بجائے بدامنی پھیلاتے ہیں. ان کو نوکریوں کی فکر نہیں ہے، ان کو غربت کی فکر نہیں ہے، یہاں پر انصاف کی فکر نہیں ہے، یہاں پر خوشگوار ماحول کی فکر نہیں ہے، سارے مذہب کے لوگ مل جل کر کے رہیں، ایک اچھا واتاورن بنے، اس کی فکر نہیں ہے. انہیں تو نفرت کر کے اپنی سیاست چلانی ہے، انہیں تو مذہب کے لوگوں کو لڑا کر کے اپنی سیاست چلانی ہے. تو آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے. لیکن جو ہندوستان میں اچھے ذہن کے غیر مسلم بھائی ہیں وہ پورا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب جو کچھ بھی ہوا، بابری مسجد کی شہادت بھی غلط ہوئی وہ کہتے ہیں، اور جو وہاں پر مندر کے لیے زمین دے دی گئی یہ بھی ناانصافی ہے، ہندو بھائی بولتے ہیں. اور اس وقت جو ایونٹ ہو رہا ہے وہ خالص مذہبی نہیں ہے بلکہ وہ تو سیاسی ہے. 2024 کا الیکشن سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو آپ کو معلوم ہے 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اس لیے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہاں کے جو عیسائی ہیں
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خلیفہ جب تک نہیں آئے گا ہم چارج ہینڈ اوور نہیں کر سکتے، ہم گویا کہ سرنڈر نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ تو وہ پہنچے وہاں، اور وہاں پر انہوں نے معاہدہ لکھا اور اس پر دستخط ہوا، اور کہا کہ سنیے یہ آج فتح ہوا ہے، لیکن یہاں پر عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے وہ محفوظ رہیں گی، یہاں پر عیسائیوں کے حقوق محفوظ رہیں گے، یہاں پر جو اور یہودی بستے ہیں وہ محفوظ رہیں گے، یہاں پر مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوگا، اور انصاف کے نام پر مسلمان مائنورٹیز پر کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکیں گے۔ خوش ہو گیا پادری، عیسائیوں کا پیشوا خوش ہوا، اس نے کہا یہی تو ہمیں چاہیے، ہم بغیر خون خرابہ کے اپنی عزت، اپنا مال اور جان، ان سب کی حفاظت چاہتے ہیں۔ تو وہ چرچ بھی دکھانے کے لیے لے گیا کہ دیکھیے یہ ہے ہماری عبادت گاہ، اور یہ ہے جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہ ہے ہماری زمین۔ تو کہا یہ سب محفوظ رہے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم عبادت جیسے کرتے تھے ویسے کرو، اور تمہاری جو لینڈ ہے یہ سب محفوظ رہیں گی۔ انہوں نے دیکھا کہ ٹائم ہو گیا ہے نماز کا، تو کہا کہ میں یہی نماز پڑھ لوں۔ ہمارے مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تھوڑی دور پر تھی، لیکن وہاں آپ نہیں گئے، آپ نے کہا میں یہی نماز پڑھوں، شاید وقت نکل جائے۔ تو پادری نے کہا کہ میں یہاں صاف کرا دیتا ہوں، اچھے کپڑے بچھا دیتا ہوں، آپ یہاں نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں چرچ سے باہر نکل کر کے جو اوپن لینڈ ہے جہاں کسی کا کوئی حق نہیں جاتا وہاں نماز پڑھوں گا۔ پادری نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد کے پیریڈ میں مسلمانوں کو یہ خیال نہ آئے کہ امیر المومنین عمر نے چرچ میں نماز پڑھی تھی اور وہ نماز پڑھنے کی جگہ تھی اور مسلمانوں کا حق ہے اس پر۔ ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں انہوں نے اتنا خیال رکھا، اور بابری مسجد کے سلسلے میں لوگوں نے سمجھا کہ وہ مندر کو توڑ کر کے مسجد بنا دی گئی ہے، لیکن یہ یورشیں اور یہ جتنی قسم کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ گیان واپی مسجد پر بھی حملے ہو رہے ہیں، سروے کی اجازت دے دی گئی، پھر جو وہاں پر وضو خانہ تھا اس کے بارے میں کہا کہ یہ شیو لنگ ہے، وہ فوارے کی کوئی شکل تھی، جو چاہیں آپ بنائیں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ سب چل رہا ہے آج میں بھی اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں وضو خانے کی صفائی کا کام آج ہو رہا ہے، اور اس میں بھی سب چال بازیاں چل رہی ہیں، اور کورٹ بعد میں کیا فیصلہ کرے گا کہ سب کچھ تو مسلمانوں کے حق میں جا رہا ہے، لیکن ہندو لوگوں کی بھاوناؤں کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کریں؟ یہ ملک ایسے چلے گا؟ جس ملک میں ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، جس ملک میں جس کی لاٹھی اس کا بھینس کا نظارہ ہوگا، وہ ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ یہ ملک ہندو بھائیوں کے خلاف جا رہا ہے، یہ ملک اپنی تاریخ کے خلاف جا رہا ہے، یہ ملک اپنے اصول اور ضابطوں کے خلاف جا رہا ہے، اور جب ایسی انارکی پھیل جائے کسی ملک میں تو اس ملک کی سالمیت اور اس کی ایکتا اور اکڈتا خطرے میں آ جاتی ہے۔ جس کو ہندو نہ سمجھے مسلمان سمجھے گا، اس لیے کہ مسلمان ہندوستان کو اپنا خون دے کر کے اس نے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ دوستو اور ساتھیو، متھرا کی جو عیدگاہ کی مسجد ہے اس کے بارے میں کورٹ میں شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دلی کی تقریباً 22 مسجدیں ایسی ہیں جس کو ڈیمولش کرنے کے سلسلے میں روزانہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ سنہری مسجد کا کیس چل رہا ہے کورٹ میں، تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومتوں میں، کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں، اور جس جج نے فیصلہ کیا اس کو کہا صاحب آپ کو راجیہ سبھا کا ممبر بنانا تو بہت کم بات ہے، لیکن آپ اس کو قبول کر لیجئے، اس لیے کہ آپ نے بہت غیر معمولی فیصلہ کیا۔ اللہ کا فیصلہ قبر میں انتظار کر رہا ہے، اللہ کا فیصلہ حشر میں انتظار کر رہا ہے۔ ایک مسلمان صاحب بھی جج تھے اس میں، ان کو کہا کہ آپ کو گورنر بنا دیتے ہیں آپ۔ حیرت ہے، انتہا ہے، یعنی آدمی کی، انسان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے کہ نام کے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا، چلو فیصلہ کر دیا، لیکن یہ کیا دیا جا رہا ہے مجھے؟ دوستو اور ساتھیوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ قرآن مجید بالکل الارمنگ آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العزت کی مسجدوں میں اللہ رب العزت کا نام لینے سے روکتا؟ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ظالموں کے لیے کافی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں روکا کہ اس میں اللہ رب العزت کا نام کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کو یاد کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور آگے فرمایا گیا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا،
اور اس کی ویرانی کے لیے محنت کیا، اس نے دوڑ بھاگ، گویا کہ جوڑ توڑ ایچ پیچ سب کرتا رہا۔ وہ بابری مسجد کے سلسلے میں یہ بات صادق آتی ہے، وہ صحافی خرابی ہے، اس کو ویران کرنے کے بارے میں کوششیں کی انہوں نے۔ آگے فرمایا گیا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو تو اس میں جاتے ہوئے ڈرنا چاہیے تھا۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کے بارے میں تو یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ وہاں جب وہ داخل ہوتے تو ڈرتے، ان کو خوف آتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم نے کیا کیا یہاں پر۔ اللہ رب العزت تو ظلم کرنے والے کو بھی موقع دے رہا ہے، قاتل کو بھی موقع دے رہا ہے، مسجدوں کو شہید کرنے والوں کو بھی موقع دے رہا ہے، لیکن جب وہ پکڑ دے گا تو اخذ عزیز مقتدر، ایسے پکڑنے والے کی طرح پکڑے گا کہ پھر چھوڑے گا نہیں۔ آگے فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا ہی میں رسوائی ہے، ان کے پیشروں کی رسوائیاں جگ ظاہر ہیں، ان کی بھی رسوائیاں آگے آنے والی ہیں، اور ایسی ایسی رسوائیاں جو فکری اور ذہنی رسوائیاں اور قلب کی رسوائیاں اور سماج کے اندر رسوائیاں، ہر طرح کی رسوائیوں کا یہ مقابلہ کریں گے ہندوستان کے اندر۔ اور فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ مسلمانوں کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، میں اس پر 1-2 منٹ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو صبر اور تحمل کے ساتھ کام لینا چاہیے، حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ ہمارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر حکمت ختم ہے، آپ مکہ میں 13 سال تک رہے، لیکن حرم مکی میں بت رکھے ہوئے تھے سراؤنڈنگ میں۔ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو پہلے دیوار کعبہ نہیں آتی تھی، پہلے بت آتے تھے، پھر کعبہ کی دیوار آتی تھی۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر 8 سال تک یہ منظر رہا، لوگ عمرہ کرتے تھے اور حج میں جاتے تھے اور یہی کیفیت رہی۔ 8 ہجری میں بت ہٹائے گئے، کیوں؟ آپ نے کہا لوگوں کو باتیں بتائی جائیں، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی جائے، لوگوں کے قلب و ذہن کو صاف کیا جائے، یہاں تک کہ خود وہ وحدانیت کے قائل ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں سے بتوں کو ہٹائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے 2 سال پہلے بت ہٹائے گئے۔ آج کے ہندوستان میں پریشان آپ نہ ہوں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں حکمت و دانائی کے ساتھ کام کرنا ہے ہمیں۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اگر ہم بھی تشدد کا راستہ اپناتے ہیں، ہم بھی جذبات میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انارکی پھیلے گی، اس ملک میں فساد پھیلے گا، کہنے سننے کا موقع نہیں آئے گا۔ فلسطین میں جو کچھ ظلم ہوا وہ ظلم بیان کرنے لائق نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں اس ظلم کو دیکھ کر کے اور فلسطینیوں کا صبر دیکھ کر کے لوگ کثیر تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ جہاں اسلام کے لیے کٹر پنتھی مزاج ہے، جہاں اسلام کے خلاف لوگ دشمنی روا رکھے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ اللہ رب العزت کے بندوں کی یہ ثابت قدمی دیکھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہم تمام سچ بات کہتے رہیں گے۔ ہم نے کہا ہم کوئی ایزیٹیشن نہیں کریں گے، ہم کوئی دھرنا نہیں دیں گے، ہمیں عدلیہ پر بھروسہ ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں عدلیہ پہ بھروسہ نہیں ہے، مندر وہیں بنائیں گے چاہے جو ہو جائے۔ عدلیہ پہ بھروسہ نہیں تھا، اس لیے ان کو شہید کیا اس نے۔ مسلمانوں کا موقف لوگوں کے سامنے ہے، مسلمانوں کی زندگیاں لوگوں کے سامنے ہے، مسلمانوں کا طرز عمل لوگوں کے سامنے ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہندو بھائیوں کا طرز عمل لوگوں کے سامنے ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر بندگان خدا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے، ان کی خدمت کر کے، ان سے مل کے، کام تو بڑا مشکل ہے، یہ کہنا بھی مشکل ہے، سننا بھی مشکل ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ رب العزت کے دین کو نہیں جانتے، یہ جو 20% کا طبقہ اور ٹولہ ہے ملک میں زعفرانی مزاج رکھنے والا، اس نے یہ سب حرکتیں کی ہیں۔ 80% جو ہندو بھائی ہیں ان کا مزاج ایسا نہیں تھا، انہوں نے اس کو گدلا کیا، انہوں نے بدگمانیاں پھیلائیں دین اسلام کے سلسلے میں، انہوں نے لوگوں کے دماغ کو خراب کیا اور کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ملنا، ان کے پاس جانا اور اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانا، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر یہ ہمارا فرض منصبی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیا جلائیے، آج لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خیر سگالی کے جذبے کے طور پر دعائیں کیجئے اور یہ کیجئے اور وہ کیجئے۔ آپ مسلم راشٹریہ منچ کے چکر میں مت پڑیے گا، یہ RSS کا ان کا ادارہ ہے اپنا، ان کی آرگنائزیشن ہے یہ۔ کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں ادنا سا بھی جذبہ ہے وہ ایسے موقع پر استغفار کرے گا، اور اس طرح کی کسی بھی حرکت میں حصہ لینا یہ حرام ہے۔ مومن زندہ رہتا ہے کہ مرتا ہے اسے فکر نہیں ہے، ہماری جان چلی جائے لیکن اللہ رب العزت کے گویا کہ بتائے ہوئے طریقے پر اللہ رب العزت کے سامنے ہی ہمارا سر جھکے گا۔ کسی بندے کے سامنے، کسی ظلم کے سامنے، کسی حاکم کے سامنے
کسی میجارٹی کے سامنے دین اسلام کے ماننے والے اپنا سر نہیں جھکا سکتے، اس لیے ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ رہنا ہے۔ اس طرح کی کسی بھی سرگرمی میں آپ حصہ نہ لیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہمارے اوپر ہوگا ہماری کوششوں کے نتیجے میں، اور ہندوستان کے اندر اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔